ضامن ہے جو رائے خدا میں نکلے اللہ پاک اس کا ضامن ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مساجد میں ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا چونکہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، لہذا شیطان مسجد میں دل لگنے ہی نہیں دیتا۔ نمازی بڑھاؤ تحریک جاری فرمائیے اور مسجدیں خوب آباد کیجیے اور شیطان کو ناکام و نامراد بنا دیجیے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معقل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا تھا المسجد، یعنی مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ اندھیروں میں مساجد کو جانے والے ہیں انہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری دو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مسجد کو صبح یا شام کو جائے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے، جنتی جتنی بار جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ پاک 7 اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جس دن اللہ پاک کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگے رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دل مسجد میں لگے رہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت عز و جل کی عبادت کو بڑھائی دیتا ہے اور عبادت کی محبت اس پر چھا جاتی ہے تو پھر اس کا دل مسجد کی جانب لگا رہتا ہے اور مسجد سے جدا ہونا اسے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ اس میں نیکیاں کر کے لذت و سکون پاتا ہے۔ تو چونکہ عبادت کو ترجیح دے کر اس نے اللہ کریم کی پناہ حاصل کی ہے، اس لیے اللہ پاک اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی میں پانی، اور منافق ایسا جیسے چڑیا پنجرے میں۔ اس لیے نماز کے بعد بلا وجہ فوراً مسجد سے بھاگ جانا اچھا نہیں۔ خدا توفیق دے تو مسجد میں پہلے آؤ اور بعد میں جاؤ، اور جب باہر رہو تو کان آذان کی طرف لگے رہے کہ کب آذان ہو جائے۔ مجھے مسجدوں سے دے الفت الہی، کروں خوب تیری عبادت الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو مسجد کے حوالے سے